اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی عالم دین کسی کو غیر منہجی کہتا ہے اور ایک عالم دین اس کو غیر منہجی قرار نہیں دیتا یا خاموش رہتا ہے، تو کیا ان کو غیر منہجی نہ کہنے کی وجہ سے انہیں بھی غیر منہجی قرار دیا جائے گا؟ یہ اصل میں دیکھیے، کسی پر تنقید کرنا، کسی کی غلطی کو واضح کرنا، یہ فرق آپ سمجھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ میں نے یا کسی نے بھی کسی کے طرز عمل پر یا کسی کے اوپر کوئی تنقید کی ہے، یہ تنقید اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو غیر منہجی کہا گیا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں اس ریکارڈنگ میں کہ آپ پورے آڈیوز، پوری ویڈیوز اٹھا کر کے دکھا دیں کہ کسی بھی شخص کو جس کے اوپر تنقید کی گئی ہے ہم نے یہ کہا ہو کہ وہ اسلام سے یا منہج سے خارج ہو گیا۔ ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی آپ کو ایسا نہیں ملنے والا۔ صرف دین کے دفاع کی بنیاد پر ان چیزوں کی اصلاح کی جاتی ہے جو چیزیں سوشل میڈیا پر آ گئیں اور آنے کے بعد عوام میں اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں اور وضاحت میں اس موقف پر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن تنقید کرنا کسی کو منہج سے خارج کرنا نہیں ہوتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں اپنی ذات کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی پر تنقید کرنے کے نتیجے میں میں کسی کو منہج سے خارج سمجھوں۔ یہ علماء کی ٹیم کا کام ہے، ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ حجت تمام ہونے کے بعد اس کے ضوابط ہیں، اس کا دستور ہے، اس کے اصول ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا، تبھی یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص اپنی غلطیوں کی بنیاد پر منہج سے خارج ہو گیا۔ تو غلطی پر تنقید کرنا یہ منہج سے خارج کرنا نہیں ہے، لہذا یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اور میں اگر کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے منہج سے خارج نہیں کیا۔ دوسرا، عالم دین اگر اس کی اس غلطی کا دفاع کر رہا ہے جس غلطی پر میں نے تنقید کی ہے، تو اب دفاع کرنے میں وہ عالم دین ذمہ دار ہے۔ میں نے اپنے لحاظ سے جو مناسب سمجھا وہ فیصلہ لیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں اور وہ عالم دین زیادہ فہم رکھتا ہو، وہ صحیح ہو، لیکن ہمارے سمجھ میں دین کے دفاع کے لیے جو چیز آتی ہے، علمی بنیادوں پر علماء کی ٹیم سے رائے مشورہ کر کے اس کے بارے میں جواب دے دیا جاتا ہے تاکہ جماعت فتنوں کا شکار نہ ہونے پائے۔